جو ان میں سے کسی ایک کے قریب ہوا دوسرے کے نہ ہوا تو اسے قرب مصطفیٰ نہیں ملے گا. جس نے ان پر تنقید کی اس نے ان پر تنقید نہیں کی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر تنقید کی. میں ایک بات آپ کو سمجھاتا ہوں، جب کوئی شخص بڑے اچھے اخلاق والا ہو، نمازی پرہیزگار ہو، تو پوچھا جاتا ہے نا یہ کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے، کس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہے؟ اچھا یہ فلاں عالم دین، ہاں اس لیے نیک ہے نا بھائی. اللہ اکبر. دنیا میں کائنات میں صحابہ واحد وہ جماعت ہے، واحد وہ جماعت ہے کہ کوئی پوچھے کہ اے صحابہ تم کس کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہو، تم دن رات کس کا دیدار کرتے رہتے ہو، تم دن رات کس کی صحبت کا فیضان اٹھا رہے ہو، تم دن رات دین کس سے سیکھ رہے ہو، تو جواب ایک ہی آئے گا پیارے مصطفیٰ علیہ السلام سے. اللہ اکبر. کتنا اعلیٰ مقام ہے. اسی لیے انبیاء اور رسولوں کے بعد اگر اس کائنات میں مرتبہ ہے تو وہ صحابہ اکرام اور اہل بیت اطہار رضوان اللہ علیہم اجمعین. کبھی بھی صحابہ کو اور اہل بیت کو جدا جدا مت کیجیے گا ورنہ ایمان کا خانہ خراب ہو جائے گا. ان کو ہمیشہ جوڑ کر رکھیے گا. اللہ اکبر. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ اتنے اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا صرف یہ نہیں، والذین اتبعوہم بإحسان، تا صبح قیامت جو بھی میرے نبی علیہ السلام کا امتی اچھے طریقے سے ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کرے گا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. اللہ تعالیٰ صرف ان صحابہ سے راضی نہیں ہوا اور یہ صحابہ اللہ سے راضی ہوئے، صرف اتنا نہیں بلکہ جنہوں نے اچھے طریقے سے ان کی اتباع کی ان کو بھی یہ تمغہ دیا جا رہا ہے کہ اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ اکبر. وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا. ان سب کے لیے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں اور یہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، عارضی طور پر نہیں، ہمیشہ رہیں گے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے ان کے دلوں کو نا تقوی کے لیے چن لیا ہے، پرکھ لیا ہے. سورہ حجرات اٹھائیں 26ویں پارے میں اور سورہ حجرات کی آیت نمبر 3، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی. بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازیں اللہ تعالیٰ کے نبی کے حضور آہستہ آہستہ رکھتے ہیں، نیچی رکھتے ہیں. فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے چن لیا ہے، پرکھ لیا ہے. تقوی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہوئے گناہوں کو چھوڑنا. جو یہ عمل کرے اس سے متقی کہتے ہیں. اللہ اکبر. اور یہاں پر تقوی کے لیے جن کے دلوں کو چن لیا، کیوں چنا؟ کہ وہ اللہ کے نبی کا ادب و احترام کرتے ہیں. اب اس آیت کریمہ سے جو ہمیں نکات ملتے ہیں، نمبر 1 کہ تمام عبادات کو دیکھا جائے تو تمام عبادات بدن کا تقوی ہے، ظاہری بدن کا تقوی عبادات ہے. اور فرمایا کہ دل کا تقوی ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ایک نکتہ یہ ملا ہے اور صحابہ اکرام اس کے بدرجہ اتم مظہر ہے. نمبر 2 اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے دلوں کو تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، چن لیا ہے. کیوں؟ کہ انہوں نے بہترین انداز میں، اعلیٰ انداز میں ادب مصطفیٰ کو اپنایا ہے. نمبر 3 صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کو رسول جان کر ان پر ایمان لائے اور ان کا ایسا ادب کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی تعریف کر رہا ہے. تو ذرا مانو اس بات کو کہ جو اللہ کے رسول کو رسول مان کر اعلیٰ انداز میں ان کا ادب کریں، تقوی اختیار کریں،
تو یہ صحابہ ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہوگا. یہ 3 نکات ہمیں اس ایک آیت سے ملتے ہیں. اور ابن کثیر کہتے ہیں کہ ان کے دلوں کو خوب آزما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی کے قابل اور تقوی کا اہل بنا دیا ہے. صرف یہ نہیں بلکہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 7 پر آ جائے، فرمایا کہ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. صرف اتنا نہیں کہ تقوی کے لیے پرکھ لیا ہے، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان محبوب کر دیا ہے. سب سے زیادہ اگر محبوب انہیں کوئی چیز ہے تو وہ ایمان ہے. یہاں پر مفسرین کی رائے دیکھی جائے تو امام طبری اور ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یہاں مراد صحابہ کرام ہے، اور ایمان ان کے دلوں میں زیب و زینت بنا دیا گیا ہے. اور فرمایا کہ یعنی ان کے دل ایمان کے نور سے بھرے ہوئے ہیں. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ. اب آئیے، یہی قرآن ان صحابہ کو خیر الامہ فرما رہا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 109. تم بہترین امت ہو جن کا انتخاب لوگوں میں سے کیا گیا ہے. اس سے مراد کون ہے؟ میں یہ بات آپ کو عرض کروں. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ آیت ہم سنتے ہیں سورہ یونس کی. اور جب شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا، خواجہ صاحب کا، حضور داتا گنج بخش کا، خواجہ بہاء الدین نقشبندہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان اولیاء کاملین کا ذکر آتا ہے تو یہ آیات ان آیات کے مصداق ہیں. لیکن کبھی آپ نے سوچا یہ آیات نازل ہوئی میرے مصطفیٰ علیہ السلام پر؟ میرے مصطفیٰ تو نبی اور رسول ہیں، تو یہ اللہ کا اولیاء، اللہ کے اولیاء کن نفوس قدسیہ کو کہا گیا ڈائریکٹلی؟ یہ خطاب کن سے ہے؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون. یہ خطاب کس سے ہے؟ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. یہ خطاب کس سے ہے؟ یہ خطاب اصل میں صحابہ کرام سے ہے. امت کے اصل اولیاء یہ ہیں، اور جنہوں نے ان کی اتباع کی پھر ان سے ہے. اصل خطاب ان سے ہے. اور یہاں پر بھی کنتم خیر امہ، کہ تم بہترین امت ہو. تو یہاں پر فرمایا کہ یہ خطاب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اس آیت میں اللہ کے رسول کے اصحاب مراد ہیں، اور پھر اس کے بعد جنہوں نے ان کی پیروی کی وہ مراد ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے ایمان میں سب سے آگے کون؟ صحابہ. نبی علیہ السلام کے ڈائریکٹ صحبت یافتہ کون؟ صحابہ. دین کے اولین محافظ کون؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. تفسیر روح البیان میں ہے کہ ان صفات کا سب سے زیادہ مکمل مظہر صحابہ کرام علیہم رضوان ہے. امام قرطبی کہتے ہیں کہ دنیا کے گوشے گوشے تک اگر کسی نے اسلام پہنچایا، کسی نے دین پہنچایا، تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہے. اور فرمایا کہ یہ اس لیے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے رسول کا براہ راست فیضان ان صحابہ کو حاصل ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی ایک اور آیت ہے سورہ فتح، اور سورہ فتح کی آخری آیت ہے جس میں فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم. کافروں پر اتنا زیادہ شدید صحابہ کرام کہ جب جنگ کا موقع ہوتا رسول اللہ کے دشمن کو چھوڑتے نہیں. اور یہ بھی محبت اور عشق مصطفیٰ کی مثال ہے. یہ وصف ہے جسے قرآن نے ذکر کیا ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں کو نہیں چھوڑتے تھے. اسی لیے جنگ بدر کے قیدیوں کا معاملہ آیا، اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ دار بھی تھے. فرمایا نہیں، سب کو مار دیا جائے. جنگ بدر کے بعد جب
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عبد الرحمن بن ابی بکر ایمان لائے رضی اللہ عنہ، تو انہوں نے کہا کہ جنگ بدر میں بابا جان آپ میرے نشانے پر تھے، تو فرمایا کہ بیٹا چھوڑا کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ میرے باپ تھے۔ فرمایا خدا کی قسم تو اگر میری زد میں آتا میں تجھے نہ چھوڑتا، میں نہ دیکھتا کہ میرا بیٹا تھا، میں یہ دیکھتا کہ تو اس وقت دشمن مصطفیٰ تھا۔ اسی لیے صحابہ کرام محبت مصطفیٰ میں جو مصطفیٰ کا محبوب ہوتا اسے سروں پر بٹھاتے ہیں۔ حضرت عمر نے بلال سے نہیں فرمایا رضی اللہ عنہ، بلال کہاں سے آئے تھے؟ حبشہ سے آئے تھے، غلام تھے، سیدنا صدیق اکبر نے آزاد کیا تھا نا اللہ کے رسول کے حکم سے، تو غلام کو آزاد کیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلال سے کیا فرمانے کہ بلال تم ہمارے آقا ہو، جو رسول اللہ کا محبوب اسے سروں پر بٹھایا کرتے، جو رسول اللہ کا دشمن ہوا کرتا اس پر سخت ہو جایا کرتے، اور آپس میں ایسے ہوتے کہ راوی کہتے ہیں کہ جب ملاقات کرتے نا صحابہ کرام آپس میں اس طرح محبتوں کا اظہار کرتے ایک دوسرے کے ساتھ جیسے والد اپنی اولاد سے کرتا ہے، جب ملاقات کرتے مصافحہ کرتے معانقہ کرتے، رحماء بینہم وتراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا۔ یہ وہ صحابہ ہیں جن کے رکوع، جن کی حالت رکوع، جن کی حالت سجود اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں بیان فرما رہا ہے۔ اب اس میں ایک بڑی عجیب بات بتائی، كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَىٰ عَلَىٰ سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ اللہ اکبر، کیا فرمایا؟ اس کھیتی کی طرح اخرج شطأه کہ جس نے اپنی اٹھان لی، فآزرہ پھر تھوڑی مضبوط ہوئی، پھر فرمایا کہ فاستوى علی سوقہ پھر اپنی ساق پر کھڑی ہو گئی، یعجب الزراع اس سے خوش کون ہوتا ہے؟ کھیتی جو ہے نا شروع میں بڑی کمزور ہوتی ہے، ذرا سی آندھی ہوا آ جائے ختم ہو جاتی ہے، لیکن آہستہ آہستہ بڑی مضبوط ہو جاتی ہے، کسان بڑی محنت کرتا ہے اس پر، اور جب وہ پھلتی پھولتی ہے نا کھڑی ہو جاتی ہے اپنی ساق پر، تو پھر کسان دیکھ کر، کھیتی باڑی کرنے والا دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے، اور دشمن ناراض ہوتا ہے، دشمن ناخوش ہوتا ہے۔ تورات اور انجیل میں اللہ کے رسول کے صحابہ کا ذکر بھی اسی انداز میں ہے۔ حضرت قتادہ بیان کرتے ہیں کہ انجیل میں موجود ہے کہ ایک قوم کھیتی کی طرح ہوگی، وہ نیکیوں کا حکم کرے گی، برائیوں سے روکے گی، اور کھیتی حضور نبی کریم علیہ السلام اور شاخیں آپ کے اصحاب ہیں۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ اس سے ہمیں نکتہ کیا ملتا ہے کہ جیسا کھیتی پر انسانی زندگی کا مدار ہے، کھیتی اگر نہ ہو کیا کریں گے ہم؟ جس طرح کھیتی پر انسانی زندگی کا مدار ہے، اسی طرح حضرات صحابہ کرام پر مسلمانوں کی ایمانی زندگی کا مدار ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں ایمان کہاں سے ملتا؟ اسی طرح دوسرا نقطہ کہ کھیتی کی ہمیشہ نگرانی کھیتی باڑی کرنے والا کرتا ہے۔ یہ صحابہ کرام وہ کھیتی ہے کہ جن کی نگرانی اللہ تبارک و تعالی کے ذمہ کرم پر تھی، اور ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی نگرانی میں رہے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انتخاب فرمایا تھا۔ اور تیسری بات، کھیتی اولاً کمزور ہوتی ہے پھر طاقت پکڑتی ہے۔ شروع میں جب یہ اسلام میں داخل ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے بڑے غریبوں کا اسلام ہے، بڑے غریب لوگ داخل ہو رہے ہیں، لیکن دیکھتے ہی دیکھتے انہی صحابہ نے قوت پکڑی، کوئی سیف اللہ کہلایا، کوئی ذوالفقار کہلایا، کوئی صدیق اکبر کہلایا، کوئی اس کے بعد فاروق اعظم کہلایا، کوئی حیا کا پیکر کہلایا، کوئی علم کے شہر کا دروازہ کہلایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے انہی میں ایسے حکمران پیدا کیے کہ فاروق اعظم کا دور وہ دور تھا کہ آدھی دنیا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح فرما چکے تھے۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ کھیتی تھے کہ ان کی عبادتیں ایمان پر ان کی استقامت، قرآن کے ساتھ ان کی وابستگی دیکھ دیکھ کر کفار چلتے تھے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ، کہنے کو بہت کچھ ہے لیکن وقت کی کمی ہے، بس اتنی دعا کروں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کی سچی اتباع نصیب فرمائے۔ اور انشاءاللہ اگلی جمعہ المبارک میں ہم بات کریں گے امام العاشقین اور صحابہ کے سردار، صحابہ میں جن کا سب سے اعلیٰ مرتبہ ہے، یار غار، یار مزار، حضور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی بھی اتباع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔